اسلام کی طرف آنے کا سفر کیسا تھا؟ بڑا مشکل تھا۔ میں ایک ہاسپٹل میں جاب کرتی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کی میرے کام اور اخلاق کی وجہ سے بہت زیادہ خوش تھے، تو انہوں نے فرسٹ ٹائم نا مجھے کتاب دی تھی رویے میرے حضور کے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں بڑی پکی اور سچی اپنی عیسائیت میں تھی، اور میں آپ تو کسی ایک کو وے کا حصہ بھی تھی چرچ میں۔ جی، تو اس کی وجہ سے میں کسی کو بات بھی نہیں تھی کرنے دیتی، لیکن کہ یہ آپ کو تو ہمیں تو منع کیا جاتا ہے نا کہ مسلمان سے بات بھی نہیں کریں، جی کیونکہ بات کے دوران اگر کوئی ایسی بات نبی علیہ السلام قرآن کے بارے میں رسول کے بارے میں ہو گئی تو 295C اینڈ سیدھا اندر، جبکہ یہ غلط بات ہے۔ جی بالکل، وہی جب میں نے کتاب کی اسٹڈی کی تو جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول نہیں ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری رسول ہیں، اور یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کے آخری رسول نہیں مانتے تھے، ہم نبی اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنا آخری رسول مانتے ہیں۔ جب میں نے کتاب پڑھی تو میرے سارے جو خیالات تھے وہ سارے دور ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ مجھے اسلام سے محبت ہونے لگی، تو قرآن الحمد کو آپ نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا؟ جی الحمدللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے پھر جس سے اللہ تعالیٰ ہدایت کا وہ کر لیتے ہیں ارادہ، اس کو ہدایت مل کے ہی رہتی ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، بالکل صحیح بات ہے۔ کون سا اسلام قبول کر لیا؟ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے 4 بچے تھے، اور تین کیا ہوا اسلام قبول کرنے کے بعد پھر کیا؟ میں اپنے ابو جان کی بڑی زیادہ لاڈلی تھی۔ پہلے تو ابو جان نے بڑا زیادہ مجھے مارا، جنہوں نے کبھی مجھے مارا نہیں تھا، لیکن ان کو پتہ چل چکا تھا کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے، تو ابو جی نے مارا، لیکن میرے دل میں اتنی محبت اب ہو چکی تھی، تو میں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ بنا لیا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے جب میں نے اسلام قبول کیا، پھر میرے بچے بھی تھے، پھر شوہر تھے، گھر تھا، پھر اپنا گھر اور بچے چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ آپ سب بچوں والے آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت کے لیے اپنے بچے چھوڑنا کتنی بڑی بات ہے، تو الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، ہمت دی، اور پھر میں نے اپنے بچوں کو بھی چھوڑ کے اسلام قبول کر لیا الحمدللہ۔ تصور کر سکتے ہیں کہ جب اس نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد یہ کہیں اور تھی اور اطلاع ملی کہ ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کے سر کے اوپر سے ٹائر گزر گیا، ٹرک تھا۔ یہ سننا، یعنی سچی بات ہے کہ یہ سماعتوں سے جب بات ٹکراتی تھی تو دماغ پھٹتا تھا، اور اس پہ ستم ظریفی یہ تھی کہ یہ بیچاری ملنا چاہتی تھی، اپنے بچے کا آخری دیدار کرنا چاہتی تھی، لیکن مسیحی برادری نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ کیا کیفیات تھے، کیا احساسات، کیا جذبات تھے کہ آپ جانتے ہیں میں نے سب سے پہلے آپ کو ہی کال کی تھی کہ بھائی میرے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور پلیز میں نے اس کو دیکھنا ہے، ایک دفعہ دیکھنا ہے۔ وہ میرے اس طرح تھے کہ میرے اوپر قیامت ٹوٹ گئی ہے، میں اتنا رو رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں تھی لگ رہی کہ میں کیا کروں۔ میرا بیٹا، جب مجھے کال آئی میرے ابو جی کی، تو انہوں نے کہا آپ کا بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہ میرے پہ ایسے تھے جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ مجھے کتنا روکا گیا کہ نہ ہو۔ میری سسٹر جس نے میرے سے کبھی بات نہیں کی، اس نے کہا کہ تو خون خرابہ ہو جائے گا۔ میرے بھائی نے کہا کہ اس کو میں مار دوں گا اگر یہ ادھر آئی، تو اس کو میں نے اس کے بیٹے سے نہیں ملنے دیا، لیکن میں نے ارادہ کیا تھا مر جاؤں گی، کٹ جاؤں گی، کچھ بھی ہوگا اپنے بیٹے کو ضرور دیکھوں گی۔ پھر اللہ کی توفیق سے الحمدللہ اللہ نے ہمت دی، اور آپ کے ساتھ کی وجہ سے ہم گئے۔ آپ کو پتہ ہے پولیس پروٹیکشن کے ذریعے ہم قبرستان پہنچے، اور انہوں نے کتنی کوشش کی کہ اس کو ہمارے آنے سے پہلے ہی دفنا دیں، لیکن یہ میرے اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری دفعہ اپنے بیٹے کی شکل نصیب فرمائی، میں نے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیا۔ تو آپ خود جانتے ہیں میں ایک ماں ہوں، اور میرے اندر کیا وہ جذبات میرے ہوں گے کہ جب میرا اتنا بڑا بیٹا، جس کو میں سوچا نہیں تھا کیسے ہو جائے گا، اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے، وہ ٹرک دیکھتی ہوں نا تو خوف سا آتا ہے، میں ان کو نہیں دیکھتی کہ میرا بیٹا اس کے نیچے آیا تھا، تو ایسا فرض کریں کہ اگر کوئی بندہ یہ آپشن دے کہ تمہاری اولاد بھی لوٹا دی جائے گی، گھر بار مال و دولت بھی لوٹا دیا جائے گا، نہیں بس اسلام چھوڑ دو؟ نہیں، یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ الحمدللہ سب سے بڑی نعمت توحید کی ہے، اور الحمدللہ مجھے اللہ کا نہیں پتا تھا، تصور نہیں تھا ہم یسوع مسیح کو وسیلہ بنا کے، لیکن ہاں میں جب جائے نماز پہ بیٹھتی ہوں، کبھی اللہ سے باتیں کرتی ہوں تو سکون ملتا ہے۔ اللہ آپ سے راضی ہو بیٹا، اللہ آپ سے بارک اللہ۔ رابی، آپ کو تو ماشاء اللہ 6 سال قبل اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن پتہ 6 ماہ پہلے چلا۔ رابی کس طرح مینج کیا؟ کیا یعنی کیا شوق پیدا ہوا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک طوفان سڑا ہے جو باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں؟
میں ایک کرسچن فیملی سے بلانگ کرتی ہوں اور میرے گھر میں 4 ممبرز ہیں، میں، بھائی، امی اور ابو۔ 12 سال کی عمر میں نے امی کو کھو دیا تھا، ان کے ڈائلسس چل رہے تھے۔ لیکن خیر میں مسلم کمیونٹی میں ہی بچپن سے پڑھی لکھی ہوں، دوستیں بھی تھیں اور سارا کچھ، لیکن میں نے کبھی اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ جیزس کرائسٹ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا وہ خود خدا ہیں۔ شروع سے اس بات کو ڈائجسٹ ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ ہاؤ اٹس پاسبل جیسے سن آف گاڈ۔ جی، تو پھر مطلب کہ میں اسکول میں تھی، صبح کے ٹائم میں نے اسلامیات بھی پڑھی، میں ایون کلمہ پڑھتی تھی، تو میرے بنا میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں نا کانپنا اسٹارٹ ہو جاتی تھی۔ ہمارا جو ہے وہ نماز پیریڈ ہوتا تھا، اس میں نے ساری نماز بھی سیکھی، سارا کچھ، تو میں نے اسلام قبول کر لیا۔ خیر میں نے پھر چھپایا اور کرائسس بھی تھے، اماں کو بھی کھو چکی تھی، مجھے کوئی مورل سپورٹ نہیں تھی، لیکن جو تھا وہ آہستہ آہستہ ساری چیزیں، پھر جب میں نا چھپ کے نماز بھی پڑھتی تھی اور روزہ بھی رکھتی تھی۔ چھپ کے نماز کیسے پڑھتی تھی اور میں کچن میں پڑھتی، روزہ کیسے رکھتی تھی چھپ کے؟ صبح جو ہے نا وہ دیکھتی تھی ابو سوئے ہوئے ہیں، تو بس اٹھی، آدھی روٹی کھائی یا دودھ کے ساتھ رکھ کے، تو بس گھر میں جھوٹ بول دینا تھا کہ بھائی وہی سب کیا وہاں روزہ ہوگا تو میں بھی روزہ رکھ لوں گی، تو میں اس طرح کر لیتی تھی۔ تو میرے چھوٹے بھائی جو ہے نا وہ ابھی موجود ہے، مجھے سپورٹ کرنے آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ خیر کوئی بھی برداشت نہیں کرتا یہ چیز کہ ایک فیملی میں سے کوئی ایک مطلب اٹھ کے اسلام قبول کر لے، جو بڑے مخالف بھی ہیں، مطلب کہ ہماری کرسچن کمیونٹی میں آپ کو پتا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برے الفاظوں سے نعوذ باللہ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ چلو کوئی نہیں، بھائی دیکھ رہا تھا، اس سے پھر دیکھا بھی، تو ایک دن پھٹ گیا، کہتا ہے کہ بس بھائی ماما کو، آپ کو پتہ ہے رابی نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا، پاپا صاحب جی کیا قیامت آئی جب پتہ چلا؟ کہتے ہیں کہ جی اس نے جو ہے اسلام قبول کر لیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ابو صاحب جی بی پی ہائی، ابو کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے ہماری جو ہے عزت داغدار لیکن ان کر کو دی ہے۔ یہ لگتا ہے کہ ہم مرتد ہو جاتے ہیں۔ ہاں میرے ابو نے دوسری شادی بھی کر لی تھی، تو لیکن ان کے ساتھ میرا ماشاءاللہ بہت پیار ہے، وہ مجھے بہت سپورٹ کرتی ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں، تم ہماری عزت کو دیکھو، کل کو تمہارے ننیالیوں کو پتہ لگتا ہے تو کیا کہیں گے کہ یار تم کیا کر رہی ہو، والدین جب واسطے وسیلے دیتے ہیں، تو بھی بیٹا میرے نے وسیع سے انکار کر دیا۔ خیر یہ آپ کو یہاں مزے کی بات بتاؤں کہ میں نے نا ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی اور میں نے خود بھی بہت اسٹڈی کی، تو میں نے ان کو دیکھا اور سارا کچھ، تو میں نا بائبل اسٹڈی کرنا اسٹارٹ ہو گئی، کیونکہ مجھے قرآن کے بارے میں علم تھا، کیونکہ میں بچپن سے قرآن پڑھ رہی تھی۔ تو میں نے نا گوسپل آف جان اور گوسپل آف میتھیو، میں نے بابا کو کہا، میں نے کہا بابا کھولے، میں نے کہا بابا مجھے آپ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہاں پہ بولا ہے کہ بھائی میں خدا ہوں یا میں خدا کا بیٹا ہوں؟ میں نے کہا وہ خود کہتے ہیں، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی پیشن گوئی کر دی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مشکلات تو آتی ہیں، بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون، یہ تو سنت ہے کہ اللہ آزماتے ہیں۔ آپ کی آزمائشوں کا تجربہ مختلف ہے، جی، آپ نے جب اسلام قبول کیا تو کن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا؟ مجھے اپنی فیملی کی طرف سے اتنا کوئی فیس نہیں کرنا پڑا، کیونکہ میں ایک ہی بیٹی ہوں اپنے باپ کی، تو انہوں نے اس چیز کو ہائڈ کرتے ہوئے تو اس چیز کو دبا دیا، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری زندگی ہے۔ ایون ابھی رمضان آ رہا ہے، میرے ابا میرے لیے دہی پکوڑیاں یہ سارا کچھ لے کے آئے کہ میری بیٹی نے روزے رکھنے ہیں، تو اس چیز پہ نہیں ہے، میری اماں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، ابا نے بھی کیا، اور میرے چھوٹا بھائی جو میرے ساتھ آیا ہوا ہے الحمدللہ۔ اس نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا، اس کا رامیس۔ رامی ہائے، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، آپ بھی آ جاتے جوائن کرتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد میں نے تمہیں کلمہ پڑھا تھا نا، یہ یاد ہے؟ کھنسا ایک سوال ہے، وہ پتر جہاں پہ ہماری مسلمان عورتیں پورا لباس بھی پہننے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہاں سوکس بھی پہنے ہوئے ہیں، گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں، برقع، حجاب، نقاب، گرمی نہیں لگتی؟ نہیں الحمدللہ عبد الوارث بھائی، اتنی سخت گرمی بھی ہوتی ہے جون جولائی کی، آپ کو پتہ ہے ہمارے برے والا میں بہت زیادہ گرمی ہے، بلکہ عورتیں لون کے کپڑے دوپٹوں میں کہیں گی باجی گرمی، باجی آپ کو گرمی نہیں لگتی؟ میں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس گرمی کی مطلب کے لیے میری آخرت کی گرمی ختم کر دے، اور مجھے کیا چاہیے۔ اور عبد الوارث بھائی اس لباس میں اتنا سکون ہے، آپ یقین مانے لوگ عزت دیتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، الحمدللہ مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ ناظرین یہ وہ خاتون ہے کہ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ میں نے ایک لڑکی سے کہا تھا کہ گرمی نہیں لگتی، تو اس نے کہا کہ لگتی ہے لیکن
اللہ کے دوزخ کے بارے میں جب سوچتی ہوں تو اس کی گرمی کا احساس ہوتا ہے، اس کی گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ بارک اللہ فیکم، آپ دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ان بچوں کو سلامت رکھیں، ان کے ایمان قبول کرنے کی داستانیں ہمارے ایمان کی بڑھوتری کا ذریعہ بنا دے۔ عید، تہوار، شب راتیں جب آتی ہیں تو کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ عبدالفرز بھائی جیسے میرے ساتھ والی دوست ہے ان کو عید آتی ہے مجھے بھی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ جب اللہ کا سوچتی ہوں نا کہ یار اللہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ نیکی کر دی ہے، مجھے ایمان ملے، مجھے نہیں فیل ہوتا جنت الحمدللہ میں سارے جاگتے سب کچھ مل جانا سارے خوشیاں الحمدللہ منائیں گے۔ بارک جی اللہ فیکم، اللہ سبحانہ وتعالی رابی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خالصہ آپ تو بہت کیا کہا فرمائے۔